السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج کے اس لیکچر میں ہم سوال نمبر 7 جو 10th کلاس کا ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کے اندر 10 نمبر لینا طالب علم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے سلسلے کی جو پہلا سبق ہے وہ ہے آپ کی تفہیمی عبارت کے حوالے سے۔ تو تفہیمی عبارت نمبر 1 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ اردو قواعد انشاء کی بک ہونی چاہیے۔ تو اس بک کا آپ نے صفحہ نمبر 117 اوپن کرنا ہے۔ ہم بک کا صفحہ نمبر 117 کی طرف آتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 117 کی طرف۔ جی، تو ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 117 پر۔ تو یہاں پر عبارت نمبر 1 ہمارے پاس موجود ہے۔ اس عبارت کو حل کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے یہ شیئر کروں کہ یہ ایک عبارت جو آپ کو دی جائے گی، تو اس کے تحت جو سوالات دیے جائیں گے، تو ان سوالات کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے۔ پہلے تو اس عبارت کو آپ نے 2 سے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ عبارت کو پڑھ لیں گے تو آپ کو سوالات پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ ان سوالات کا جو جوابات پوچھے گئے ہیں وہ اس عبارت کے اندر سے پوچھے گئے ہیں۔ اور جب آپ ان کے سوالات کا جوابات دینے لگیں تو اس بات کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو جواب ہو وہ ایز اٹ وہی جواب نہ ہو جو عبارت کے اندر متن کا کوئی لفظ موجود ہے، بلکہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس عبارت کو پڑھ کر اس کا جو خیال آتا ہے وہ آپ نے اس سوال کے جواب کے طور پر دینا ہے، اصل متن کو لکھنے سے گریز کرنا ہے۔ اور پھر ایک اہم بات یہ کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے عبارت کو، تو آپ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ واضح طور پر یا اشاراتی طور پر اس پوری عبارت کے اندر ان سوالات کے کوئی نہ کوئی جواب ضرور موجود ہوگا۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا سوال بھی آتا ہے کہ ان سوالات میں سے کہ اس عبارت کا کوئی موضوع عنوان آپ کو تجویز کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو عبارت کے مضمون کو آپ نے غور سے پڑھ کر عنوان اخذ کرنا ہے، اور عبارت کے اندر جو جوابات بنتے ہوں ان کو آپ تقویت دینے کے لیے کچھ حوالہ جات بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس لیکچر میں ہم پہلی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا۔ کہتا ہے پنجاب کی حد ان دنوں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو پنجاب ظاہر یہ ہندوستان کا ایک مشہور صوبہ ہے، اور غزنی افغانستان کا ایک شہر ہے، اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ مطلب ہندوستان کی جو حکمرانی تھی اس وقت راجہ جے پال کے ہاتھ میں تھی۔ تو پنجاب ہندوستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، تو یہاں کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا جے پال۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے تو اس نے جے پال نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے۔ تو وہ اس کی فوج راجہ جے پال کی وہ کون سے علاقے تک پہنچی ہے؟ ملغان تک، اور پشاور سے کابل تک اس نے برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ آپ نے 9th کلاس کے اندر ہرنی کی دعا پڑھی تھی، ایک کہانی، تو اس کہانی کا جو کردار تھا وہ سبکتگین ہی تھا۔ تو سبکتگین نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں۔ یہ سبکتگین بڑا نیک دل اور رحم دل انسان تھا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں۔ پیش دستی کا مطلب وہ حملہ کی منتظر تھیں، کہ جے پال یہ سمجھ رہا تھا کہ سبکتگین حملہ کرے گا، جبکہ سبکتگین کے خیال میں جے پال پہلے حملہ کرے گا۔ کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے۔ گولے کا مطلب سنو فال ہونے لگی، مطلب برف باری ہونے لگی، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے۔ کون لوگ برف کے کیڑے؟ مطلب جو افغانستان کے رہنے والے، جو غزنی کے رہنے والے لوگ تھے، وہ برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ تھی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے۔ راجہ جے پال کی فوج جو ہے وہ رضائیاں اور لحاف ڈھونڈنے لگے کہ سردی سے بچ جائیں، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں؟ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ مطلب راجہ جے پال کی فوج کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بہت سارے لوگ سردی سے ٹھٹر کر مر گئے، بہت سارے کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، اور جو بچے وہ دماغی طور پر بھی مفلوج ہو گئے۔ تو آئیے اب اس عبارت کے تحت جو سوالات دیے گئے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ جی،
سوال نمبر 1 ہے پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس کے زمانے میں؟ تو ہم نے عبارت کے پہلے حصے میں پڑھا کہ پنجاب کی حدود ان دنوں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی راجہ جے پال کے زمانے میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب کی حدود غزنی تک راجہ جے پال کے زمانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 2 سوال ہے جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ہم نے جیسے پیراگراف کے اندر ڈسکس کیا کہ جے پال پنجاب ہندوستان کا حکمران تھا اور سبکتگین افغانستان کا علاقے کا حکمران تھا، اور افغانستان کے علاقہ جو غزنی ہے اس کے حکمرانی اس کے نصیب میں ہوئی۔ تو جے پال پنجاب کا حکمران اور سبکتگین غزنی کا حکمران تھا، جو ایک بہت نیک اور رحم دل آدمی تھا۔ سوال نمبر 3 ہے وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ تو جیسے اس عبارت کے اندر واضح تھا کہ برف کے کیڑے سے مراد غزنی کے افراد تھے، اس سے مراد غزنی کے لوگ ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، اس سے مراد سبکتگین کی فوج ہے۔ سوال نمبر 4 ہے وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ تو وہاں رضائی کا گزارا اس لیے نہیں تھا کہ شدت کی وہاں پر برف باری پڑ رہی تھی، سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی کہ سنو فال ہو رہی تھی، اولے پڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر رضائی کا گزارا نہیں تھا۔ سوال نمبر 5 ہے جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جے پال اور سبکتگین میں جنگ اس لیے نہ ہوئی کیونکہ موسم ان دونوں کے درمیان میں آڑے آ گیا، تو شدید سردی کی وجہ سے، شدید موسمی کیفیت کی وجہ سے دونوں فوجوں کی آپس میں جنگ نہ ہو سکی۔ تو عزیز طلبہ اس پوری عبارت کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور ان سوالات کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے پیپرز کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی آپ کو دقت نہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔